بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل غير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. سورہ نام کی یہ آخری آیتیں ہیں. یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ممبر پر ہاتھ میں اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ سنو، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے متعلق کہا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الاخرین. مسلم نے روایت کی ہے یہ روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ، سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یرفع بہذا الکتاب، بلند و بالا کرتا ہے، کامیاب و سرفراز کرتا ہے، کامران و سرخرو کرتا ہے، تاجدار بناتا ہے، کج کلا ٹھہراتا ہے ان اقوام کو، اس قوم اور گروہ کو جو اس کتاب کو جیسے کہ یہ ہے مان لے. وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ، اور اسی کتاب کے ذریعے سے جو اس کو ماننے سے انکار کر دے یا ماننے کا اقرار کرنے کے باوجود وہ دوغلا پن دکھائے، منافق ہو، زبان سے کہے اور چل کر نہ دکھائے، تعویلیں کرے، اس کے خلاف نظریات پیدا کرے اور اس کو پسے پش ڈال دے، فریب کار، دھوکے باز جو قوم ہو تو مالک کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ پروردگار ایسی قوموں کو گرا دے گا، ذلیل کر دے گا، خراب و خستہ کر ڈالے گا، ان کی آبرو کے کفن کے تار تک بکھیر دے گا، ان کے وجود کو برباد کر ڈالے گا، ان کی بستیوں کو اجاڑے گا، ان کے نونہالوں کو تحقیق کروائے گا اور ان کی ساری شوکت کو، ساری محبت کو پانی پانی کر ڈالے گا. یہ کتاب کہتی ہے کہ آپ نے جب سے صحیح دین توحید پیش کیا ہے، آپ نے ان کے باباؤں کو، ان کے ٹھاکروں کو، ان کے حضرات کے خلاف آواز اٹھائی ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، نا چیز ان کے پاس کیا ہے، اس کے پیدا کیے پیدا ہوئے، اس کے جلائے جیے، اس کے مارے مر گئے، اس کے اٹھائے اٹھیں گے. جب آپ یہ صحیح صاف بات کھول کر ان کے سامنے بیان کرتے ہیں تو یہ جی بجبی ہوتے ہیں، منہ بناتے ہیں، ان کے ہاتھ تن جاتے ہیں، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں منحوسوں کے، اور چاہتے ہیں کہ اپنے روب و داب سے، اپنے قوت کے ضام میں، اپنے طاقت کے غرور کے اندر چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے، ان سے کچھ لین دین کریں، کچھ مداحمت کرنے پر اتر آئے. فرمایا صاف جواب دیجیے، کھل کر ٹھوک کر بیان کیجیے کہ تم گمراہو. کل حکم ہوتا ہے مالک کا، اننی، کہیے ان سے، اننی بات یہ ہے کہ میں ہدانی ربی، مجھے میرے رب نے راہ دکھائی ہے، میں توحید کو پا گیا ہوں، میں اللہ کا بندہ بن گیا ہوں. تم ظالموں، ایک کے بجائے تمہارے کتنے مالک ہیں، کتنے پروردگار ہیں، کتنے تمہارے داتا اور دستگیر ہیں، تمہارے کتنے مشکل کشا بندہ پرور ہیں، کتنے غوثوں کے تم بندے ہو. مجھے مالک نے راہ دکھائی ہے، بھٹکو، گمراہو. تم میرے سامنے آنکھ ملاتے ہو، مجھ سے کہتے ہو کہ یہ بات نہ کرو. ان سے کہیے کہ میرے مالک نے مجھے راہ دکھائی، میرے رب نے جو مجھ نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے کھلاتا ہے، اور تمہارا بھی رب ہے ظالموں. کدھر راہ دکھائی؟ الی صراط مستقیم، سیدھا راستہ دکھایا ہے. صراط، سیدھا راستہ، مستقیم، جس میں کہیں کہر نہیں ہے. یہ راستہ وہ ہے اللہ کی رضا کا راستہ، بندگی کا راستہ، خوف خدا کا راستہ، جنت کی بادشاہی کا راستہ، تقوی کا راستہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے. اس لیے جو بات میں کہہ رہا ہوں ہاں کہ پکارے بالکل حق ہے. ذرہ برابر اس میں ایک ذرا سی کمی تم لانا چاہو، مجھے مجبور کرو تو میں اپنا سر کٹوا دوں گا، لیکن کمی نہیں لا سکتا. یہ میرا مالک کا حکم ہے. اور یہ دین صراط مستقیم جس پر میں قائم ہوں، دینم
قیمم ملت ابراہیم، یہ بالکل سیدھا ایسا دین ہے، کوئی ٹہ نہیں ہے، یہ ایسا دین، ایسا راستہ، ایسا مسلک، ایسا مذہب ہے، اور یہ ملت ابراہیم حنیفہ، یہ اسی ابراہیم کا میرے دادا کا دین ہے۔ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا جا رہا ہے، کہیے یہ وہی دین ہے، اس کے متعلق تم مشرک ہو، تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے دادا تھے، ہم ان کی اولاد ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ فرمایا تم جھوٹے ہو، تم نے ان کے دین کے اندر پابندیاں نکال کر تم بھٹک گئے ہو، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں صحیح معنوں میں اپنے دادا ملت ابراہیم کی ملت کے اوپر، ابراہیم علیہ السلام کی ملت حنیفہ، وہ جو یکسو تھے، یہ ایسا دین ہے جس میں کسی باطل خدا کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، یہ بالکل پاک و صاف دین ہے، ایک رب کا ماننے والا، ایک الہ کا ماننے والا، یہ ایسا دین ہے۔ اور تم کس منہ سے کہتے ہو جھوٹو کہ تم صحیح راستے پر، تمہارا دین بالکل غلط، تمہارا دین ملاوٹ کا دین ہے، اور تم اپنے دادا کے دین کے پیرو ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اور مشرکو تمہاری ایک ایک جگہ پر، ایک ایک گھاٹ کے اوپر، ایک ایک تمہارے موڑ کے اوپر تمہارا ایک بابا، ایک الہ، ایک تمہارا معبود براجمان ہے، کسی کے دنڈوت کرتے ہو، کسی کے پھیرے لگاتے ہو، کسی پر نظر نیاز ہے، کسی کو آواز دیتے ہو، تم تو وہ لوگ ہو۔ اور جو ملت ابراہیم ہے اور ابراہیم علیہ السلام تھے، ما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، تم کیسے ان کی راہ کو سکتے ہو؟ تم تو خالص مشرک ہو، نمبر ایک مشرک۔ یہ اس انداز سے مالک فرماتا ہے، یوں کہیے ان سے، یوں لگائیے ان کے دلوں پر چوٹ، ان کے عقائد کو یوں تھیا پاتا کر ڈالیے، تب یہ سیدھے ہوں گے۔ یہ نرم بات کے ماننے والے نہیں ہے، 10-11 برس ہو گئے ہیں آپ ایک بات کو اٹھاتے رہے ہیں جو کائنات کی حقیقت ہے، لیکن یہ ظالم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ چیلنج کیجیے، اب ان پر چڑھ کر ان کے سامنے اعلان کیجیے کہ تم مشرکو، تمہاری راہ، تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر نہیں ہو، وہ تو خالص توحیدی تھے، تم مشرک ہو۔ اور اس کے ساتھ کہیے، یہ نہیں ہوتا کہ حج کے موقع پر کہتے ہو ہم بھی حج کرتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھ لیتے ہیں کبھی کبھی، چاہے ہمارے وقت جیسا ہو۔ فرمایا نہیں، پورے دین کے اندر ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ کچھ باتیں دینداری کی باقی شرک کرتے رہیں، جیسے آج لوگ کہتے ہیں۔ جب اٹھاؤ کہ تمہارے سارے صوفیاء، یہ تمہارا بغداد والے عبد القادر ہو، یا پنجاب والے علی حجویری، یا اجمیر والے معین الدین چشتی، انہوں نے شرک کو بھر دیا ہے اپنی کتابوں میں، اللہ کو ایک ایک جگہ پر گالیاں دی ہیں، ان کی ساری کتابیں اس بات پر گواہ ہیں۔ تو لوگ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اچھا حضرت انہوں نے توحید بھی لکھی ہے، کون انکار کرتا ہے دنیا میں؟ کفار بھی اگر ان سے پوچھتے، پروردگار فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، ابو جہل سے، عقبہ ابن ابی معیط سے، ولید ابن مغیرہ سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں کہ من خلق السماوات والارض، کہ کس نے پیدا کیا، کون سی ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی ہے، لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، تو یہ سارے ایک آواز میں پکار اٹھیں گے کہ وہ تو اللہ ہے۔ فرمایا اس معاملے میں تو یہ بھی توحیدی ہے ظالم، لیکن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، جو جنگ ہے اس کی، اگر ان سے کہو رک جاؤ، تم نے مانو کہ وہ آسمان کا بنانے والا ہے، زمین کا بچھانے والا ہے، تو یہ بھی مانو اکیلا ہے، کہتے نہیں، یہ بات نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہاں تک تم نے اللہ کو مان لیا، اب یہ بھی مان لو کہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو مالک فرماتا ہے یستکبرون، تب بگڑ اٹھتے ہیں، تب تکبر کرتے ہیں، یہ بات نہیں مانیں گے، یہ ہمارے باپ دادا کی بات ہے، ہمارے پرکھوں سے چلی آئی ہے، ہمارے بزرگوں کی ایک نشانی ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہی بات کہ وہاں بھی ان مشرکوں کے اندر بھی توحید کا ایک جز تھا۔ اب اگر کہا جاتا ہے آج کل کے ان مسلمانوں سے جن کو تم بابا مانتے ہو، جن سے تم جب طوفان آ جائے کشتی کے لیے آواز دیتے ہو کہ مدد کن یا معین الدین چشتی، اس کے لیے کہتے ہو پار لگا دو کشتی، جو تمہارا غوث ہے، جو تمہارا داتا ہے، اس نے یوں اللہ کو گالیاں دی ہیں، اپنی کتاب کے ایک ایک ورق بھی ہے، تب کہتے ہیں دیکھو توحید
توحید میں جو لکھی ہے ان سے کہو ہاں بغیر توحید کے خالص باطل دنیا میں قائم نہیں ہو سکتا. جب تک اس کے اندر کچھ حق نہ ہو. کوئی دیوار تم ایسی بنا سکتے ہو کہ خالی ریت کا پلاسٹر دیتے رہو اور وہ دیوار کھڑی ہو جائے. کچھ نہ کچھ اس میں سیمنٹ ملانا پڑے گی تبھی دیوار بن سکتی ہے. یہ انہوں نے کیا ہے. اور مالک فرماتا ہے ان سے کہیے کہ تم جھوٹے ہو. تم ابراہیم علیہ السلام کے مسلک پر بالکل نہیں ہو. وہ تو توحیدی تھے اور تم مشرک ہو. اور ہر چیز میں ہر مسئلے میں اللہ کی بندگی ہونا چاہیے. کسی ایک شاخ میں بھی اللہ کے ساتھ اگر شرک آ گیا تو پورا انسان خالص مشرک ہے. مالک کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار. اگر کسی نے شیئا ذرہ برابر بھی شرک کو دخل دیا اپنے ایمان کے اندر تو وہ جہنم کا باسی بنے گا. وہ معمولی سے معمولی ہو. اور نہ کہ جو آج امت کے اندر جن کا دین پھیلا ہوا ہے انہوں نے تو ہر سطر میں اور ہر ورق کے اوپر اپنی خدائی کا اعلان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم خدا کی ذات میں شامل فنا فی اللہ ہو کر ہم بھی خدائی کرتے ہیں. فرمایا کہیے ان سے کہ دیکھو ایمان یہ ہے, توحید یہ ہے جو میں کہتا ہوں, جو میں کرتا ہوں. قل ان سے کہیے ان صلاتی, یہ میری نماز تم دیکھتے ہو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہوں. کبھی رکوع ہے, کبھی سجود ہے, کبھی قیام ہے, کبھی میری آنکھیں بہ رہی ہیں, کبھی میرا دل لرز رہا ہے, کبھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ خالص ایک مالک کے لیے. اس کا بندہ ہوں, وہ میرا معبود, اس کے سامنے جھکتا ہوں. نمازیں, سجدے اور رکوع, دعائیں, استغفار اس کی بارگاہ میں ہے. تمہارے کسی بابا کو میں برے کاہ کے برابر نہیں سمجھتا. دنیا کی کسی چیز کو میں خاطر میں نہیں لاتا. بندگی صرف ایک مالک کی ہے. ان صلاتی خالص اللہ کے لیے ہے. ونسکی ساری میری عبادات ہوں, ساری قربانیاں نماز کے علاوہ تو ہے. وہ محیایا اور میری زندگی میں جب سے میں سنبھالتا ہوں اور مرتے وقت تک. وہ مماتی اور موت کا جو عین وقت ہے اس وقت بھی میرا مرنا بھی للہ خالص ایک پروردگار کے لیے ہے, ایک اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ساری کائنات کا پالنے والا ہے. تم ناشکرو, احسان فراموش ہو. اس کے احسان کا بدلہ یوں دیتے ہو کہ وہ احسان کرتا ہے اور منسوخ کرتے ہو کہ داتا نے دیا, غوث نے عطا فرمایا, چشتی نے یہ احسان فرمایا ہے. فرمایا کہیے کہ میری ہر چیز جو مجھے ملا ہے مالک کا عطیہ ہے, اس کا احسان ہے. اور میں اسی بات کو ثابت کرتا ہوں. نماز ہو, قربانی ہو, زندگی کی ایک ایک حرکت ہو, موت کا عین وقت ہو, یہ سب کچھ میں نے اپنے مالک کے لیے وقف کر دیا ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے. اب آپ دیکھیں اس نماز کو اللہ نے فرمایا کہ نماز اللہ کے لیے وقف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا کیا حال ہے؟ تیاریاں کرنے کے لیے انسان اٹھتا ہے, اس کی نگاہ میں رات کو سو کر اٹھا ہے یا رات کے وقت اٹھا ہے تہجد کے لیے یا کسی اور وقت, تو مسلمان کا رویہ جو اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, غور فرمائیے, اٹھتا ہے. جب سونے لگا تھا موت کے وقت, جو دنیا کی تھوڑی دیر کے لیے موت ہے, تو اس نے ایک ہی بات کہی تھی, اللہم بسمک اموت واحیا, کہ میرے مالک تیرا نام لے کر اموت میں سونے جا رہا ہوں. وقتی موت ہے جہاں مجھے امید پھر اٹھوں گا, اور جب اٹھوں گا تیرا نام لے کر اٹھوں گا. فرمایا نماز سے انسان سو گیا ہے, اٹھا ہے, اور اس وقت الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. آپ کھلے, فرمایا گیا یاد مالک کے لیے تمہارا سونا اور جاگنا, زندگی اور موت سب ہے. اٹھتا ہے, فرمایا گیا اٹھنے کے بعد یہی کہو اس پاک ذات کی حمد و ثنا جس نے ہمیں مرے پیچھے پھر زندہ کیا. یہ وقتی موت چند گھنٹوں کی رات کو ہم سو
ہو گئے ہیں پھر اس نے اٹھایا ہے اور ایک اصلی موت آنے والی ہے. اس کے بعد الہ النشور، اس کے پاس پھر ہم کو سب کو سمجھ کر جانا ہے. فرمایا نماز کا بھی ابتدا ہے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اٹھنے کے بعد حاجت سے فارغ ہونے کے لیے اگر قدم اٹھاؤ گے اور داخل ہونے لگو گے بیت الخلاء میں تو اس کے بعد بھی اللہ کو یاد کرو. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بسم اللہ کہنے کے بعد پھر یہ کہو پروردگار میں خبث اور خبائث سے پناہ مانگتا ہوں. اور جب باہر نکلو تو اس کے بعد غفرانک کا یہ کہو کہ مالک اتنے دیر ایسی جگہ گندی جگہ پر رہا ہوں، خیالات بگڑے ہوں، تیری یاد سے غافل رہا ہوں تو پروردگار معاف فرمانا. اور پھر فرمایا کہ ہاتھ دھونا شروع کرو، اگر وضو کرنا شروع کرو تو اس کے بعد پھر اللہ کے نام لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور وضو کرنے کے بعد اس کے بعد اور چیزیں آئی ہیں کہ یہ ہاتھ دھو تو یہ دعا پڑھو، منہ دھو تو یہ دعا پڑھو. خالی جھوٹی باتیں. ایک دعا یہ ہے جو صحیح روایت سے آئی ہے اور دوسری صحیح روایت جو آتی ہے کہ جب وضو کر چکو تو اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور اس کے پڑھنے کے بعد اللہ کا احسان یہ ہوتا ہے کہ جنت کے سارے دروازے 8 دروازے ایسے بندے کا استقبال کریں گے. ہر جگہ ایک ہی بات ہے، زندگی ہے موت ہے، جینا ہے مرنا ہے، اٹھنا ہے بیٹھنا ہے. یہ نماز کی تیاری ہو رہی ہے. اور اس کے بعد وضو سے فارغ ہونے کے بعد اذان دینے والا کیا پکارتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ مالک صرف بڑا ہے. یہ جو آج بادشاہ بڑائی کر رہا ہے، راج مہاجن بڑائی کا تاج زبردستی اپنے سر پر رکھ رہا ہے، یہ وہ پیر اور مولوی بڑائی کے سنگھاٹن پر براجمان نظر آتا ہے، یہ سارے چھوٹے ہیں جھوٹے ہیں، یہ غاصب ہیں، یہ طاغوت ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ بڑا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اس کے بعد جو ہر طرف کفر و شرک پھیلا ہوا ہے، یہ قبریں اور آستانے، یہ علم اور تعزیے، یہ درگاہیں اور زیارتیں، کوئی دیتا ہے کوئی لیتا ہے، یہ شرک سمبلس اور یہ اڈے، یہ سومناتھ کے مندر جو پھیلے ہوئے ہیں. تو ایک مؤذن پکارتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پکارتا ہے گواہی دیتا ہوں الہ کوئی نہیں ہے سوائے ایک الہ کے. یہ سارے یہ جو اڈے ہیں یہ جھوٹے ہیں، ان کو مسمار کرو، ان میں آگ لگاؤ. یہ سومناتھ کے مندروں کے لیے غزنوی بنو، کوئی باہر کبھی نہیں آئے گا. اللہ اکیلا ہے شہادت دیتا. یہ شہادت دینے کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ. دوسری گواہی یہ کہ کسی کی بات نہ ماننا ان جھوٹوں کی. موپیر اور مولوی یہ ظالم پیٹ کے کتے ہیں. یہ گواہی دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور ان کی بات مانوں گا قیامت تک کے لیے. ان پیروں اور مولویوں کی جو بات ان سے ٹکرائے گی اس کو پھر اللہ کو. پھر حی علی الصلاۃ آواز دی جاتی ہے. کہاں جا رہے ہو؟ بابا کے یہاں درگاہوں پر جمعرات کو زیارت کے لیے جا رہے ہو، بال بچوں کو بے شرموں لیے جا رہے ہو، وہاں کا مجاور تمہاری جوان بیٹی کے سینے کے اوپر جھاڑو پھیرے گا بابا اس لیے جا رہے ہو. نظر باز بیٹھے ہوئے ہیں یہ چرس اور گانجے والے. فرمایا کہاں جاتے ہو؟ حی علی الصلاۃ. یہ بابا کی زیارت کو سلام بھرنے جا رہے ہو؟ تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ ہے اور نماز کی طرف. حی علی الفلاح. تم سمجھتے ہو بابا خوش ہو جائے گا؟ بابا خوش ہو جائے گا، بھلا ہوگا، بہتری ہوگی. ظالمان فلاح یہاں ہے، اللہ کے سامنے جھکنے میں، بابا کی درگاہ میں زیارت میں نہیں ہے. اور یہ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر اللہ اکبر. وہی ایک مالک بڑا ہے، بڑائی اس کو زیب دیتی ہے. یہ اس کی مخلوق اس کی کبریائی کی چادر سے جنگ کرتے ہیں، چھیننا چاہتے ہیں. مالک فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے، بڑائی میرا حق ہے. یہ ظالم مجھ سے لڑتے ہیں میری چادر چھیننے کے لیے. یہ بڑائی دکھاتے ہیں کہ ہماری بات ہے، ہمارا کہا ہے، ہمارا چلن چلن ہے، فتوے دیتے ہیں اللہ کے خلاف. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ ہی بڑا ہے، یہ سارے چھوٹے ہیں. اور پھر لا الہ الا اللہ.
مشرکوں، بابا اور کعبہ کو پجاریوں، اللہ کی خدائی میں کوئی شامل نہیں ہے، ایک الہ ہے۔ 5 وقت مسجد سے مؤذن دنیا میں آواز دیتا ہے، اور مسلمان مشرکوں کو بھی آواز دی جاتی ہے، غیر مسلم مشرکوں کو بھی آواز دی جاتی ہے، سنو کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر ان کی وہ دم ہے کہ 12 سال بھی اگر سیدھی کر کے رکھو پھر بھی ٹیڑھی ہو جائے گی، پھر بھی نہیں سنتے، نہیں مانتے۔ اس کے بعد پھر اللہ کا بندہ جانے کے بعد نماز کے لیے امام آگے بڑھتا ہے، اور یہی بات پھر دہرائی جاتی ہے قیامت کے اندر، اور ہر شخص سے کہا جاتا ہے کہ اب ثنا پڑھو، سبحانک اللہم و بحمدک، تو پاک، اکیلا تو پاک ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اور یہ اللہ کے باغی جو صوفیہ کہلاتے ہیں، بایزید بستانی جن کو کہتے ہیں، وہ بڑے پیر تھے، او بڑا پیر، وہ کیا کہتے ہیں، ساری کتابیں ابن عربی کی فتوحات مکیہ لے لو، کشف المحجوب لے لو جس کو داتا کہتے ہو، کیا کہتا ہے یہ ظالم، کہتا ہے سبحانی ما اعظم شانی، یہ ظالم جو تمہارے یہاں تمہارا آج کے مسلمانوں تمہارا بابا ہے، اس کا قول ہر تمہارا صوفی نقل کرتا ہے، شام کے ساتھ برات اللہ تھے، توحیدی تھے، اللہ کی ذات میں گھس گئے تھے۔ یہ توحید کا اتحاد ثلاثہ، یہ صوفیوں کی جڑ ہے۔ ایک اتحاد یہ ابن عربی کا جو مشہور ہے، باقی اس سے پہلے سارے صوفی ہوتے ہیں کہ اللہ ہر چیز میں ہے، یہ انگلی بھی اللہ ہے، اس کو کہتے ہیں نظریے وحدت الوجود، یعنی خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے، ذات ایک ہی ہے، صرف چھوٹا اور بڑا، کمزور اور طاقتور، سمرا ہوا اور غیر کم سمرا ہوا، بس یہ فرق ہے، باقی ساری ذاتیں جو ہے خالص اللہ کی، ایک ہی ذات اللہ نے پیدا کی ہے، اپنی ذات اور کوئی ذات پیدا نہیں کی۔ یہ صوفیہ کا سب سے بڑا عقیدہ ہے، 3 عقیدے ہیں اتحاد کے۔ دوسرا ان ظالموں کا عقیدہ یہ ہے کہ ریاضت کرتے جاؤ، سیکل مانتے جاؤ، اور ایسی ریاضت کرو جو قرآن و حدیث کے علاوہ ہو۔ 2 سال یہ بستانی کہتا ہے کہ میں نے اپنے نفس کو پانی نہیں دیا، کوئی الٹا لٹک کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتا، الٹا لٹک کے نماز کنویں کے اندر، یہ ریاضت ہے۔ کھانے میں مہینہ بھر نہیں کھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میرے بال بچے بھی ہیں، اور ان ظالموں کے یہاں شادی نہ کرنا یہ بڑی ریاضت ہے۔ ایک اتحاد کا نتیجہ یہ ہوا، اور دوسرا کہ ریاضت کرتے جاؤ تمہاری روحانی طاقت بڑھتی جائے گی، پھر یا تو رافضیوں کی طرح سے اللہ اتر آئے گا، تمہارے اندر داخل ہو گیا کہ علی خدا ہے، جو چاہے کر سکتے۔ بدوی صاحب نے فرمایا نا کہ عرش کے اوپر میرے باپ نے حقیقت دیکھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرش پر بیٹھے ہوئے میری ماں کا نکاح میرے باپ سے باندھ رہے بغیر پوچھے ہوئے، یہی ہے۔ یہ دوسرا اتحاد اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ بھی غیر ہے، اللہ اور بندہ غیر ہے، لیکن ریاضت کے بعد اللہ بندے میں اتر آتا ہے، اب ایک ہو جاتا ہے اتحاد یہ۔ اور تیسرا اتحاد جس میں سارے ہی گرفتار ہیں اور جو مشہور ہے مجدد الثانی کے نام سے، کہ یہ بہت آگے گئے ہیں، اس کو کہتے ہیں بیت الشہود، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کو تکلیف نہ دو، اوپر سے اتر کر تمہارے اندر جائے، بلکہ ریاضت کرتے رہو، بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ تم خود داخل ہو جاؤ اللہ کی ذات میں۔ یہ بیت الشہود ہے، اور سارے صوفیوں کے اندر ان تینوں نظریات موجود، ہر چیز جو صوفی کہے اللہ کی کتاب کے خلاف، اس لیے کہ اسے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ختم کرنا ہے، اس کو کہنا ہے یہ تو بہرحال پرانی چیزیں آئی تھی، زمانے کے اندر تغیر ہوتا ہے، میں نے تو اللہ کی ذات میں داخل ہونے کے بعد خدائی اختیار کی ہے، اب جو میں کروں وہی صحیح ہے۔ اسی لیے یہ تاج و گانے، یہ جو چشتی کہلاتے ہیں، ان کے یہاں ناچ اور سماعت بہت بڑی بات ہے، ناچ و گانے اور ساری برائیاں جو ہے، یہ جو حال آتے ہیں اور اس کے بعد چیخو پکار کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں وہ اس طریقے سے آئی ہیں۔
فرمایا گیا کہ آج انسان کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ، کہ تو پاک ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے، تبارک اسم کا، تیرا نام بابرکت، تالا جد کا، تیری شان کا کیا پوچھنا، اور اس کے بعد تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، لا الہ، کوئی الہ نہیں، ایک بات برابر، کوئی الہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان شروع سے لے کر رات کو مرنے جا رہا ہے، سونے سے کہتے وقتی موت ہے، اور اس کے بعد اب نماز پر کھڑا ہوا ہے، یہی ایک بات کہ الہ ایک ہے اور کوئی الہ نہیں ہے۔ پھر امام ہے، امام اس کے بعد کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان، پھر وہی، پھر ایک ہی پروردگار سے پناہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر الحمدللہ، ساری تعریفیں ایک پروردگار کے لیے، اور پھر سارا وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ تجھ سے صرف مدد اور تیری بات پر، کسی اور کی نہیں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو قرآن ہے یہی کہہ رہا ہے، یہی چیز تشہد میں پہلے قاعدے میں بیٹھنے کے لیے التحیات للہ، یہ ساری زبانی باتیں اس کے لیے ہے، للہ صرف اللہ کے لیے، کسی بابا کے لیے نہیں ہے، میں بھجن نہیں کرتا، والصلوات والطیبات، ساری بدنی باتیں، والطیبات ساری مالی باتیں، یہ سب اللہ کے لیے۔ السلام علیکم ایھا النبی، سلامتی ہو، دعا مانگی جا رہی ہے کہ آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ اب سلامتی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اس سے دعا کرنا، دعا آپ کی بھی درجے بلند ہوں گے، دعا سے آپ بھی اللہ کی رحمت کے ذریعے سے بلند درجے تک پہنچیں گے۔ السلام علیکم ایھا النبی، ایھا کہتے ہیں کہ نبی صاحب موجود ہوتے ہیں، کہتے ہو کہ یا جب کہتے ہو قبر کو تو نبی صاحب کی خطاب کا ہے، اور یہ ایھا کیا ہے؟ ایھا بھی وہی خطاب ہے۔ جب یا کے بعد کوئی الف لام میم، الف لام کا کوئی وضع باللام چیز ہوتی ہے تو اس کو یا کبھی ہٹا دیتے ہیں یا رکھتے بھی ہیں، یا ایھا الکافرون کبھی کہتے ہیں کہ ایھا الکافرون، تو ایھا جو ہے یا ہے، تو سب کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمجھتے تھے کہ مکے والے مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کیا صحابہ کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، سمجھتے تھے سامنے بیٹھے ہوئے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، اور سلامتی ہو، ہم دعا کرتے ہیں مالک، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جتنے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، مومن موحد عمل صالح والے سب پر ہو پروردگار ذرا سلام تیری سلامتی ہے۔ نبی صاحب فرماتے ہیں جب بندہ یہ بات کہتا ہے تو جتنے توحیدی ہوتے ہیں اللہ کے ایماندار بندے، وہ اس سے پہلے ہوں، زمین اور آسمان میں کہیں ہوں، سب کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اور اس کے بعد آخری قاعدے میں درود پڑھتے، اللہم صلی اللہ، اے مالک پروردگار رحمت فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی آل پر، جیسے تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد اور ان کے آل پر جو ماننے والے فرمائے، خالی ہر جگہ دعا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ساری کائنات کے اندر ہمارے نبی سب سے بڑے، سب سے بلند والا، عزت والے بندے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کی رحمت کے مطابق ہم ان کے لیے برابر دعا کرتے ہیں۔